العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہمارا جاری ہے. عربی سوم کے طلباء کے لیے سورہ بقرہ کا 11واں رکوع اور سبق نمبر 24 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی 3 آیتیں ہم آج کے اپنے اس سبق میں پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 89، 90 اور 91. شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ اولاً، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق، اور اس طرح یہ 3 آیتیں آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک اپنے سامنے رکھا کرے حسب سابق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان کے پاس ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس کے قبل بیان کرتے تھے کفار سے. پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے، سو خدا کی لعنت ہے ایسے کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جس کو اللہ نے اتارا ہے، حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں اپنا فضل جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، پھر وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں
ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور وہ اس کے علاوہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس کے قبل اگر تم مومن ہو؟ تو اس طرح یہ 3 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم ترجمہ کے بعد دیکھتے ہیں لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، مترادف کلمات اور اصطلاحی تعریفات کو۔ لغوی صرفی تحقیق میں پہلا لفظ ہے مصدق۔ مصدق اسم فاعل واحد مذکر باب تفعیل سے ہے، صدق یصدق تصدیقا، تصدیق کرنا۔ مادہ ہے صدق، صدق معنی سچائی، اور صدق کی تعریف آتی ہے مطابقت الخبر للواقع، مطابقت الخبر للواقع، یہ صدق کی تعریف ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ من قبل ظرف زمان مبنی علی الضم ہے، ظرف زمان مبنی علی الضم ہے۔ یستفتحون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب استفعال سے، باب استفعال سے ہے، استفتح یستفتح استفتاحا۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب باب ضرب یضرب سے، عرف یعرف عرفانا و معرفتا، باب ضرب سے ہے، اور معرفت کی تعریف ادراک الشیء بتفکر و تدبر، ادراک الشیء بتفکر و تدبر، تفکر تدبر غور و فکر کے ساتھ کسی چیز کو جاننا سمجھنا معرفت کہتے ہیں اسے۔ فلعنت اللہ، لعنت آ چکا ہے اس سے پہلی آیت میں، لعن یلعن لعنتا، فلعنت اللہ علی الکافرین، ترکیبی حیثیت اس آیت کی، اس جملے کی فلعنت اللہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا واقع ہے، مبتدا واقع ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اور علی الکافرین جار مجرور متعلق ہو کر یہ لعنت اللہ کی خبر واقع ہے، خبر ہے، اس لیے یہ محل رفع میں ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس بئس ما، بئس افعال ذم میں سے ہے، افعال مدح و ذم آپ جانتے ہیں، اسی میں سے یہ بئس افعال ذم میں سے ہے، اور اس میں جو ما ہے وہ ما کافہ ہے، ما کافہ ہے جو عمل سے روک رہا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، اشتروا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، انفسهم مفعول به واقع ہے، مفعول به واقع ہے اس لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے۔ ان یکفروا، ان مصدریہ ناصبہ، ان یکفروا میں ان مصدریہ ناصبہ ہے، اسی وجہ سے یکفرون حالت نصبی میں ہے، یکفرون تھا، نون اعرابی کا حذف ہونا یہ نصب کی علامت ہے یکفروا میں۔ بما انزل اللہ بغین، بغین مصدر ہے باب ضرب یضرب سے، بغا یبغی بغین مصدر، ظلم و زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، اور ایک معنی اس کا بعض حضرات نے میانہ روی میں تجاوز کرنا، میانہ روی میں تجاوز کرنا، گویا کہ اس معنی کے اعتبار سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بغی کبھی محمود چیز میں بھی، محمود شے میں بھی استعمال ہوتا ہے،
لیکن اکثر اور زیادہ تر بغی کا استعمال مذموم شیء کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذموم شیء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن پاک میں آیا ہے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، بغین مفعول لہو ہے، حالت نصبی میں ہونے کی وجہ اس لیے کہ یہ مفعول لہو واقع ہے۔ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ، فضل کے متعلق آ چکا ہے، من یشاء من عبادی، یشاء فعل مضارع، فباءوا بغضب، باء فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باء فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، اصل معنی ہے بری شے کے ساتھ لوٹنا، بری چیز کے ساتھ لوٹنا، فباءوا بغضب علی غضب، اور باء مصدر ہے بوءن، مادہ ہے بوءن، گویا کہ ہفتے اقسام کے اعتبار سے یہ محموز اور معطل سے مرکب فعل ہے، محموز اور معطل ہے، مرکب من المحموز والمعطل، بغضب علی غضب، غضب باب سمیع یسمع کا مصدر ہے، غضب یغضب غضبان، اور غضب کی اصطلاحی تعریف ثوران دم القلب ارادت الانتقام، ثوران دم القلب ارادت الانتقام، کہ دل کے خون کا جوش مارنا انتقام کے ارادے سے، دل کے خون کا جوش مارنا انتقام کے ارادے سے، یہ تعریف بھی کی گئی ہے غضب کی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، عذاب کے متعلق آ چکی ہے بات، جیسے کہ ما قبل میں بھی آیا تھا کہ اصل میں یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ بہرحال مہین، مہین اسم فاعل واحد مذکر، مہین اسم فاعل واحد مذکر باب افعال سے ہے، اہان یہین اہانتن، اہان یہین اہانتن، ہون مادہ ہے اس کا، ہون، اور ہون کی تعریف تذلل الانسان من جہت الحیاء، تذلل الانسان من جہت الحیاء، حیا کے طور پر آدمی کا عجز و انکساری اختیار کرنا، یہ ہون ہے۔ اور اسی سے اہانت اور توہین، اہانت اور توہین کہتے ہیں کسی کے تسلط کی وجہ سے رسوائی اور ذلت کا مستحق ہونا، کسی کے تسلط کی وجہ سے رسوائی اور ذلت کا مستحق اور موجب ہونا، اسے اہانت اور توہین کہتے ہیں۔ اسی دوسرے معنی میں یہاں پر مہین آیا ہے کہ مہین کافروں کے لیے ذلت اور رسوا کن عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اس آخری آیت کے اکثر مترادفات اور کلمات کی تشریح اور تحقیق ما قبل میں سابق میں گزر چکی ہے۔ آمنو فعل امر ہے، انزل فعل ماضی ہے، اللہ اس سے فاعل واقع ہے، انزل سے فاعل واقع ہے اس لیے حالت رفعی میں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وراء اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لفظ ورا کے متعلق بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ ورا فی الاصل مصدر وجعل ظرفا، کہ ورا اصل میں تو یہ مصدر ہے لیکن پھر اسے ظرف قرار دے دیا گیا، ظرف مکان منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ ترکیبی حیثیت وَهُوَ الْحَقُّ کی کہ ہوا ضمیر مبتدا ہے، حالت رفعی میں ہے ہوا ضمیر، اور الحق یہ خبر واقع ہے، الحق خبر واقع ہے، مصدقاً حالت نصبی میں ہے حال واقع ہونے کی وجہ سے،
حال واقع ہے اس لیے منصوب ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ. فلیما میں لما یہ اس میں استفہام ہے. لما اس میں استفہام ہے. انبیاء اللہ، انبیاء نبیون کی جمع ما قبل میں آ چکا ہے. ان کنتم مؤمنین، مؤمنین اس میں فاعل جمع مذکر باب افعال سے ہے. آمن یؤمن ایمانا، ایمان کی تعریف بھی ما قبل میں آ چکی ہے. بہرحال یہ 3 آیات تلاوت مع ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق، مترادفات اور اصطلاحی کلمات کی تعریف کے ساتھ آج مکمل ہوئی ہے. اب انشاءاللہ بقیہ آیات رکوع کی ہم آئندہ کل پڑھیں گے. مکمل ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق اور رکوع کا خلاصہ بھی انشاءاللہ اگر ہو سکا تو دیکھ لیں گے. طلبہ عزیز سے گزارش ہے، بلکہ تاکید ہے کہ جو اسباب آن لائن آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، آپ کو موصول ہو رہے ہیں، آپ طلبہ عزیز ان اسباب کو، ان دروس کو، چاہے وہ کسی کتاب سے متعلق ہو، اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ دیکھیں، سنیں. جو چیزیں لکھنے جیسی ہو، نوٹ کرنے جیسی ہو، انہیں ضرور اپنی کاپیوں میں نوٹ کرے اور انہیں یاد کرے، اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، کار خیر میں حصہ لے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.